اسلام اور مسلم دشمنی میں پاگل ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے کشمیریوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام جاری رکھتے ہوئے کلگام اور اسلام آباد اضلاع میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا اور ارض کشمیر کو ایک بار پھر خون مسلم میں نہلا دیا۔ بھارتی دہشت گرد فوجیوں نے کلگام کے علاقے مشی پورہ میں 2 جبکہ اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ ہانگل گنڈ میں 2 معصوم نوجوانوں کو شہید کیا۔ اس سے قبل شوپیاں میں بھی 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ ان 4 شہادتوں کے نتیجے میں 48 گھنٹوں میں شہید ہوئے کشمیری نوجوانوں کی تعداد 6 ہو چکی ہے۔ بھارتی شفاق فوجیوں نے جہاں دیگر مظالم میں اضافہ کر دیا ہے، وہاں کشمیریوں کی نسل کشی کی مہم میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ حریت قائدین نے کلگام، اسلام آباد، شوپیاں اور دیگر علاقوں میں شہید ہوئے سرفروشوں اور دیگر شہدائے آزادی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی منظم نسل کشی میں مصروف ہے، جبکہ اقوام عالم نے بھارتی فوج کے جرائم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جس سے عالمی برادری کے دوہرے معیار کی عکاسی ہوتی ہے۔ ادھر ضلع کپواڑہ میں دستی بم کے ایک دھماکے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا۔ فوجی ضلع کے علاقے گونی پورہ میں گرنیڈ دھماکے میں شدید زخمی ہوا، جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند پارٹی چیئرمین شبیر احمد شاہ کی گرتی ہوئی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ شبیر احمد شاہ گزشتہ قریباً 5 برس سے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ ترجمان نے تہاڑ جیل میں بند دیگر حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ بھارت میں فوج میں بھرتیوں کے لیے متعارف کرائے گئے نئے نظام کے خلاف ریاست تلنگانہ کے شہر سکندرآباد میں مظاہروں کے دوران ایک شخص کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 15 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ نئی فوجی بھرتی پالیسی کے خلاف ریاست بہار، اتر پردیش اور ہریانہ میں جمعے کو تیسرے روز بھی پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں بھی مظاہروں کی اطلاعات ہیں۔ بھارتی خبرساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ پولیس نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی جان ضائع ہو گئی، جبکہ 15 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے تمام ٹرینوں کی آمد رفت روک دی ہے، جبکہ انہوں نے 3 ریل گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہونے والے مظاہروں میں 5000 کے قریب لوگ موجود تھے، جنہوں نے اسٹیشن کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا۔ بہار میں جہاں تیسرے روز بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، مظاہرین نے نائب وزیر اعلیٰ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ بہار کے ضلع سمتی پورہ میں مظاہرین نے جموں توی ایکسپریس ریل کے 2 ڈبوں کو بھی آگ لگا دی، جبکہ ضلع لکھی سرائے بی جے پی کے دفتر پر بھی حملہ کیا گیا۔ اتر پردیش میں ایک ہجوم نے صبح بلیا میں ایک ریلوے اسٹیشن میں گھس کر ٹرین کے ایک ڈبے کو آگ لگا دی اور ریلوے اسٹیشن کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ بھارتی ریلوے حکام کے مطابق بدھ کو احتجاج شروع ہونے کے بعد سے 200 سے زائد ٹرینیں متاثر ہوئی ہیں، 35 ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ 13 مختصر مدت کے لیے بند کر دی گئی۔